السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إنا فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرج منها فإن يخرج منها فإنك داخلون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالے شمع رسالت کی پروان ہو، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوان میں آئیے آواز گفتگو سے قبل ہمارا مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ غربت خضرا کی جانب جھاؤ لگا کر حضور آقا انعامدار امین کے تاجدار ہم غریبوں کے غم موسیٰ جناب رحمت مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر پڑے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادل الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. ایک مرتبہ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جمیع الخیرات في الحیات بعد الممات انك على كل شیء قدیر. رسول برکت کے لیے پڑھے اللہم صلی سلام علیہ وسلم سلام اما علی سیدنا محمد نجد الحی والفرج بالقلوب بالحبائج ونال بالوعاء وحسن الخواتم ويسأس الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. حضرات، رمضان المبارک سے قبل ہمارا حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نبینا علیہ السلام کا ذکر خیر سماعت کر رہے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا تھا اس سے قبل کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ وہ بیت المقدس میں داخل ہو جائیں، چونکہ اس وقت بیت المقدس پر قوم جباری جسے قوم عمالقہ بھی کہا جاتا ہے ان کا قبضہ تھا، لہٰذا انہیں وہاں داخل ہونے کا حکم دیا گیا کہ وہاں داخل ہو جاؤ اور اللہ کی نعمتیں انہیں یاد دلائی کہ اپنے اوپر اللہ کے احسانات کو یاد کرو کہ اللہ نے ان پر کس قدر احسان فرمائے. فرعون پر جو ظلم ڈھاتا تھا اس سے تمہیں نجات دی، تمہارے بچوں کو تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا، تم پر کیا کچھ ظلم نہیں کرتا، تمہارے سامنے تمہارے دشمن کو ہم نے غرق کیا وغیرہ وغیرہ تمام واقعات جو ہو چکے، وہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں یاد دلانے کے بعد کہا کہ اب ہمارا حکم یہ ہے کہ تم بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ. بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وإنا لن ندخلها حتى يخرج منها فإن يخرج منها فإنك داخلون. لہذا موسیٰ علیہ السلام سے وہ لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، اس میں تو بڑے زبردست قوت والے لوگ بستے ہیں اور ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نہ نکل جائے یا وہاں سے وہ اس جگہ کو چھوڑ کر کے نہ چلے جائے. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لہٰذا ان میں کے جو دو مرد تھے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، انہوں نے کہا کہ تم زبردستی دروازے سے داخل ہو جاؤ، غلبہ تمہارے لیے ہوگا، فتح تمہاری ہوں گی اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم ایمان والے. چونکہ اس وقت اس مقدس زمین پر قوم عمالقہ، قوم جباری اس کا قبضہ تھا، لہٰذا ان لوگوں کو وہاں چونکہ داخل ہونے کا حکم دیا گیا. یہ جہاد کا حکم تھا کہ تم
قوم عمالقہ سے جہاد کر کے انہیں اس پاک بستی سے نکال دو اور خود جا کر اس بستی میں آباد ہو جاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ حکم سنایا تو کہنے لگے قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم وہاں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، وہاں نہیں جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ یہاں پر پوری قوم نے کہا، یا تو دو روایتیں ہیں، ایک تو یہ کہ قوم کے جو بڑے افراد تھے، جو قوم کے سردار تھے، انہوں نے کہا، چونکہ ان کا کہنا پوری قوم کا کہنا، یا پھر یہ کہ پوری قوم نے ہی کہا۔ جواب میں موسیٰ علیہ السلام کو جو جواب دیا پوری قوم نے جواب دیا، لیکن صرف کچھ لوگ جو متقی پرہیزگار ہیں وہ اس سے مستثنیٰ تھے، انہوں نے جواب نہیں دیا یہ والا، تو لہٰذا انہوں نے کہا قالوا، کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ یہ ان کی سب سے پہلی بے ادبی تھی کہ اپنے نبی علیہ السلام کو نام لے کر کے پکارا۔ یہ بے ادبی کا دروازہ انہوں نے سب سے پہلے خود کھولا۔ اگر کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کو اس کا نام لے کر کے پکارے تو کہا جائے گا کہ بے ادب ہے۔ کوئی بیٹا اپنی ماں کو اس کا نام لے کے پکارے، اس کے اپنے باپ کا نام لے کر پکارے تو کوئی بھی کہنا کہ بے ادب ہے، گستاخ ہے کہ ماں باپ کو نام لے کر پکارتا ہے، ماں کو ماں، باپ کو باپ نہیں کہتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ حکومت اگر کسی کو کوئی عہدہ دے دے اور کوئی اسے اس عہدے کے ساتھ یاد نہ کرے بلکہ اس کا نام لے کر کے پکارے تو حکومت اسے بے ادب اور گستاخ قرار دیتی ہے۔ آپ دیکھ لیجیے کسی پی ایس آئی، ڈی ایس پی، کلیکٹر، کسی آفیسر کو دیکھ لیجیے، کسی سی اے، پی اے وغیرہ کو اگر اس کا نام لے کر کے پکارو گے تو اسے غصہ آئے کہ میرا اتنا بڑا عہدہ ہے، میں ایس پی ہوں، ڈی ایس پی ہوں، میں کلیکٹر ہوں، میں فلاں ہوں، اور مجھے یہ اس طریقے سے پکارتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص حج کر کے آ جائے اور کوئی اس کو حاجی صاحب نہ کہے تو اس سے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ہم کو حاجی صاحب کہہ کر کے نہیں پکارا، ہم نے اتنا بڑا مرتبہ حاصل کیا کہ ہم حج کر کے آئے۔ تو جب کسی کو کوئی مقام اور مرتبہ ملتا ہے، کوئی عہدہ ملتا ہے تو اسے اس عہدے کے ساتھ یاد کرنا اس کی عزت افزائی ہے، اس کی عزت کرنا ہے، اور اس عہدے کے ساتھ اسے یاد نہ کرنا اس کی بے ادبی ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، اپنا نبی بنایا، مرسل رسول بنایا، لیکن قوم نے کیا کہا؟ یا موسیٰ، آپ کو یا کلیم اللہ کہہ کر نہیں پکارا، یا نبی اللہ کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ نام لے کر کے پکارا۔ یہیں سے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری، اپنے نبی کی یہی سے انہوں نے جو ہے تو گستاخی کر دی۔ لہٰذا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ادب سکھایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم لبعض، رسول کو ایسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے، بلکہ اگر پکارنا ہے تو یا رسول اللہ کہہ کر پکارو، یا حبیب اللہ کہہ کر پکارو، یا ایھا المزمل کہہ کر پکارو، یا ایھا المدثر کہہ کر کے پکارو۔ جو لوگ نبی کو صرف نبی کہہ کر کے کہتے کہ محمد کہہ کر کے پکارتے وہ بھی بے ادب و گستاخ۔ بہرحال تو انہوں نے کہا ان فیھا قوما جبارین، یہ قوم جبارین قوم ہے، یہ جو ہے قوم، یہ قوم عاد جو اس سے پہلے کی قوم تھی جس میں اللہ کے ایک نبی حضرت عاد علیہ السلام آئے تھے یا سمود علیہ السلام، تو قوم عاد یہ قوم سمود کی یہ بقیہ تھی، یعنی ان کی بچی ہوئی نسل تھی جو کہ بیت المقدس میں آ کر کے آباد ہو گئی تھی۔ اب چونکہ یہ لوگ جو تھے ان کا معاملہ کیا تھا وہ بھی آگے آئے گا، تو چونکہ یہاں پر بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے جو ہے تو یہاں پر ایک بات کہی کہ جس وقت ہم مصر میں تھے اور اس وقت وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ فرعون تھا، اور ایک بڑی سی اگرچہ اس کی تعداد تھی لیکن وہاں مومنین بھی تھے، ایمان والے بھی تھے، اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ ہمارے ہی قد و قامت کا تھا، ہمارے ہی جیسا تھا، ہماری ہی برابری کا تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے جنگ کا حکم نہیں دیا، اور قوم عمالقہ سے، قوم جبارین سے ہمیں جنگ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جبکہ یہ قوم ہم سے اس قدر زیادہ طاقتور ہے کہ ان کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ اگر کبھی قوم جبارین کا کوئی شخص اپنا جوتا اتار دے تو بنی اسرائیل کا ایک شخص اس کے جوتے میں آرام سے سو سکتا تھا۔ اتنی بڑی ان کی ہائٹ، اتنی اونچی ان کی ہائٹ، ان کی لمبائی چوڑائی، ان کی جسامت، ان کی طاقت و قوت تھی کہ اگر کبھی انہوں نے دیکھا کہ جس وقت وہ لوگ وہاں کا معائنہ کرنے کے لیے گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے تو اپنے 12 نقیبوں کو
ان کی قوم کی حالت دیکھنے کے لیے بھیجا کہ دیکھ کر کیا ہو کہ ان کے حالات کیا، ان کے معاملات کیا۔ تو قوم کے 12 افراد اس قوم کی تحقیق کرنے کے لیے جب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس قوم کی طاقت اور قوت اور اس کی جسامت کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ جوتا اتار دے تو بنی اسرائیل کا ایک شخص ان کے جوتے میں آسانی سے سو جائے، اور اس ایک شخص ان کا جو ہے قوم جبارین کا بازار سے سبزی خرید کر لا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی جو اس نے اپنے کاندھے پر لٹکا رکھی تھی۔ جب اس نے ان 12 نقیبوں کو دیکھا، ان میں سے کچھ کو اس نے اٹھا لیا اور اپنی تھیلی میں ڈال دیا اور اپنے بادشاہ کے سامنے لے جا کر ایسے جھٹک دیا جیسے ہم اپنے بدن پر سے جوؤں کو یا چونٹی وغیرہ کوئی مچھر مونگی وغیرہ کو جھٹک دیتے، اتنی آسانی کے ساتھ ان کو جھٹک دیا۔ کہنے لگا یہ لوگ جو ہے تو ہمارے ملک میں نئے کوئی پتہ نہیں آئے ہوئے۔ تو انہوں نے چونکہ ان کی حالت کو دیکھا، ان کی کیفیت کو دیکھا تھا کہ وہ قوم جبارین کیسی ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 نقیبوں سے کہہ دیا تھا کہ یہ حالات بنی اسرائیل سے بیان مت کرنا، کیونکہ اگر تم نے بنی اسرائیل کے سامنے، پوری قوم کے سامنے ان کے حالات بیان کر دیے تو وہ لوگ پست ہمت ہو جائیں گے، وہ بزدل ہو جائیں گے، اور پھر وہ جو ہے تو قوم جو ہے تو جہاد کے لیے، جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ان 12 نقیبوں کو موسیٰ علیہ السلام نے یہ تاکید فرمائی تھی۔ تو چونکہ قوم ان لوگوں نے جو ہے تو 10 جو تھے ان میں کے، وہ 10 نے قوم کو جا کر کے بتا دیا کہ اس قوم جبارین کے حالات کیا ہے، وہ قوم کیسی ہے، کتنی سرکش ہے، کتنی طاقتور ہے، ان کی جسامت کا عالم کیا ہے، ان کی طاقت کا عالم کیا ہے، صرف سوائے 2 لوگوں نے نہیں بتایا۔ اور جن 10 لوگوں نے پوری قوم کو بتا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کی، جب وقت یہ لوگ میدان طی میں پہنچے، اس کا واقعہ بھی آگے آئے گا، تو وہاں پر یہ لوگ بڑی ذلت کی موت مرے، کیونکہ نبی کے حکم سے انہوں نے سرکابی کی تھی۔ تو لہٰذا بڑی ہی آفتوں اور مصیبتوں میں گرفتار ہو کر کے وہ لوگ مرے۔ تو لہٰذا اب قوم کو چونکہ پتہ چل گیا تھا کہ قوم جبارین کے حالات کیا ہے، قوم عمالقہ کے حالات کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ہمیں ان سے جنگ کرنے کا حکم دے رہے۔ فرعون جو ہمارے برابری کا تھا، اس کی قد و قامت ہماری طرح تھی، اس کی جسمانی ساخت ہمارے برابر کی تھی، اس کی طاقت زیادہ ہمارے برابر تھی، تو ہمیں اس سے اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے کا حکم نہیں دیا، اس سے لڑنے کا ہمیں حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے تو سمندر میں ڈبو دیا، اس کو دریائے نیل میں ڈبو دیا، اور وہ قوم جو ہم سے طاقت میں کہیں زیادہ ہے، جو جسامت میں، قوت میں ہم سے کہیں زیادہ ہے، اس قوم سے ہمیں لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، لہٰذا وَإِنَّا لَنَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُ مِنْهَا، کہنے لگے کہ ہم تو ہرگز اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نہیں نکل جائے، پہلے انہیں وہاں سے نکل جانے دو، یا تو وہ خود نکل جائے یا اللہ تم کو وہاں سے نکال دے، جیسے بھی ہو، اس کے بعد جو ہے تو ہم پھر وہاں جو ہے تو داخل ہوں گے اور وہاں جا کر کے سیر و تفریح کریں گے، وہاں کے میوہ جات کھائیں گے، پھل فروٹ کھائیں گے، وہاں گھومیں گے پھریں گے، وہاں رہیں گے، تم جیسا کہو گے پھر ویسا۔ تو لہٰذا ان لوگوں نے اس قوم سے جنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليها، تو ان میں کے جو 2 مرد تھے انہوں نے کہا، وہ جو 12 نقیب گئے تھے ان میں سے 10 نے تو بتا دیا، وہ جو 2 تھے جنہوں نے نہیں بتایا تھا، ان دونوں نے کیا کہا، انہوں نے اس وقت جو ہے تو یہ جواب دیا کہ تم جو ہے تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے جن پر اپنا انعام فرمایا تھا، ان کا ذکر اللہ نے یہاں پر فرمایا۔ قالوا رجلان، وہ 2 لوگ انعم اللہ علیہ، جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ کیا انعام تھا اللہ کا؟ اللہ نے انہیں استقامت عطا فرمائی، اپنا خوف اور خشیت اللہ نے ان کو عطا فرمایا، ان کو بہادری، جرأت اور ہمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، لہٰذا انہوں نے بلا خوف اور بلا نڈر ہو کر کے جو انہوں نے کہا۔ لہٰذا ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب لوگ نبی کی مخالفت کر رہے ہو، اس وقت نبی کی موافقت کرنا اور نبی کی تائید کرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور یہ سب سے بڑی ہمت اور جرأت کا کام ہے کہ جب پوری قوم نبی کی مخالف ہو جائے، اس وقت کوئی نبی کے ساتھ کھڑا ہو، اس وقت کوئی نبی کی تائید میں کھڑا ہو، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام، اور اللہ نے ان دونوں پر یہ انعام کیا کہ پوری قوم مخالف ہو گئی اور کہنے لگی کہ ہم ہرگز اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن ان دونوں پر اللہ نے کرم کیا، اللہ نے ان کی جو ہے تو اپنا انعام فرمایا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تائید۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت پوری قوم آپ کی مخالف ہو گئی، پورا مکہ آپ کا مخالف ہو گیا، لیکن صرف 3 لوگ تھے جنہوں نے حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس وقت تائید کی اور اس وقت حضور پر کلمہ پڑھا اور حضور پر ایمان لائے، تو اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ بھی عطا فرمایا۔ سب سے پہلی ذات حضرت سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے سب سے پہلے حضور پر کلمہ پڑھ کر کے ایمان لایا، جب پورا مکہ حضور کا مخالف ہو چکا تھا، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر برجستہ کہا تھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس وقت ابو لہب نے بھی کہہ دیا تھا کہ محمد تو تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے معاذ اللہ، اور اس وقت کفار مشرکین آپ کے مخالف ہو چکے تھے، لیکن اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے حضور کا کلمہ پڑھ کر سب سے پہلے حضور پر ایمان لایا۔ اور بچوں میں حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان لایا، حضور کی سب سے پہلے تائید کرنے والے بچوں میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے، اور اس وقت جب کہ پورا مکہ آپ کا مخالف تھا، اس وقت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پر ایمان لائی، حضور سے نکاح کیا اور اپنی ساری دولت حضور کے قدموں پر نثار کر دی، تو اللہ نے پھر ویسے مقام بھی عطا فرمایا۔ تو وہ وقت جب کہ نبی کی تائید کا وقت ہو، اس وقت نبی کے ساتھ کھڑے ہونا یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ قوم حالات جب ایسے ہی قوم پر آتے رہے تو قوم میں جو اولیاء ہے، جو علماء ہے، جب وہ حق کے لیے کھڑے ہو اور جب قوم ان کی مخالف ہو چکی ہو تو وہ شخص زیادہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے جو ان کی تائید میں کھڑا ہوتا ہے، جو انبیاء کی، اولیاء کی، علماء کی، صلحاء کی تائید میں کھڑا ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اس کو ایسے ہی انعام عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مردوں کا ذکر قرآن میں فرمایا اور ان کی تعریف کی کہ یہ 2 مرد ہیں جنہوں نے اس وقت کہ جب قوم موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہی تھی کہ ہم ہرگز بستی میں داخل نہ ہوں گے، یہ دونوں ان کی تائید میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی تائید کی۔ وہ دونوں کون تھے؟ سب سے پہلے جو تھے حضرت خالد بن یوکینہ، یہ جو ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہنوئی تھے، جو آپ کی بہن حضرت مریم بنت عمران کے شوہر تھے، اور یہ حضرت یہودا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے یہودا کی نسل سے تھے، اور جو دوسرے تھے وہ حضرت یوشع بن نون بن فراسیم بن یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے پوتے حضرت یوشع علیہ السلام تھے، جو بعد میں جن کو اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت کا حکم بھی دیا، بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بھی آپ بنے اور آپ کے خلیفہ بھی بنے، اور بعد میں آپ نے جو ہے تو قوم کو جو ہے تو پھر تعلیم و تربیت، قوم کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دیا۔ تو یہ 2 لوگ تھے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ تو ان دونوں نے کیا کہا؟ ادخلوا علیہم الباب، انہوں نے کہا کہ تم لوگ دروازے سے داخل ہو جاؤ، بلا خوف تم دروازے تک پہنچ تو جاؤ، تم دروازے تک چلے جاؤ۔ جو قوم جبارین کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے اور جو باہر کی سرحد پر انہوں نے جو دروازہ قلعے کا بنا رکھا ہے، تم اس دروازے تک پہنچ تو جاؤ، وہاں تم داخل ہو جاؤ اور ہمت کر کے اندر گھس جاؤ، لہٰذا تم اس پر قبضہ کر لو۔ اگر تم نے اس دروازے پر قبضہ کر لیا تو پھر فتح تمہاری ہوگی، کامیاب تم ہو جاؤ گے، اس لیے کہ اگر دروازے پر تم نے قبضہ کر لیا تو نہ ان کو جائے فرار ہوگی، نہ ان کو جائے قرار ہوگا، نہ وہ قوم باہر نکل سکے گی، نہ وہ تم سے لڑ سکے گی، وہ ہتھیار ڈال دیں گی اور وہ خود وہاں سے جو ہے تو نکل جائے گی۔ اور انہوں نے آگے ایک چیز کہی، فَإِذَا دَخَلُوا فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے، غلبہ تم ہی کو ہوگا، فتح تمہاری ہوگی، جیت تمہاری ہوگی، بس شرط کیا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، ایمان کی عظیم نعمت ہے اور اللہ پر توکل کر کر، اللہ پر بھروسہ کر کے تم ایک مرتبہ دروازے تک چلے تو جاؤ، پھر دیکھنا کامیابی تمہاری ہوگی، تم ہی جیت جاؤ گے، فتح تمہاری ہو جائے گی، کیونکہ تمہارے پاس تو عظیم نعمتیں ہوں گی، ایک تو سب سے بڑی ایمان کی دولت اور دوسری سب سے بڑی اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا۔ یہ 2 وہ ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے سے مومن ہر میدان میں کامیاب و کامرا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی مومن کی دولت ہے، لہٰذا انہوں نے یہی کہا کہ وہ جو کافر ہے
ان کے سینوں میں دل نہیں ہے. یہ دل ہے تو وہ بڑے بزدل ہے، کیونکہ کافر کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، اس لیے وہ بڑے ڈرپوک ہوتے ہیں، بڑے بزدل ہوا کرتے ہیں. اور تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، تمہارے سینوں میں ایمان ہے، تمہارے دلوں میں یقین کامل کی شمع چل رہی ہے، تمہیں اللہ رب العالمین پر یقین ہے، توکل ہے، تو بس تم بلا دھڑک داخل ہو جاؤ. پھر دیکھنا وہ بزدل قوم خود ہی ہتھیار ڈال کر کے وہاں سے چلی جائے. آج بھی کافروں کا یہی حال ہے. لہذا ان کے سینوں میں دل تو ہوتے ہیں لیکن بڑے بزدل ہوتے ہیں. ایک ہی نعرے سے ان کے پیروں تلے کی زمین کھسک جایا کرتی ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ ہم مومن کامل ہو، ہمیں یقین اللہ کی ذات پر ہو. آج ہمارا حال یہ ہے کہ یقین کی شمع ہمارے دلوں سے بجھ چکی ہے اور رب کائنات پر توکل کرنا تو گویا ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے. یہاں پر جو توکل کی دعوت انہیں دی گئی تھی وہ توکل ما اسباب تھا، نہ کہ بے اسباب. کیونکہ توکل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک توکل اسباب کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک توکل بغیر اسباب کے ہوا کرتا ہے. اسباب کیا ہے؟ دنیا کے جو جنگی ساز و سامان ہے اس کو بھی ساتھ میں لے کر کے جاؤ، لیکن بھروسہ اس پر مت کرو، بھروسہ اللہ کی ذات پر کرو. کہ آج اگرچہ ہمارے پاس تمام قسم کے ہتھیار موجود ہے، لیکن اگر کامیابی ملے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملے گی. ان ہتھیار پر بھروسہ مت کرو، ہتھیار لے کر کے جاؤ. اور دوسرا توکل یہ ہے کہ ہتھیار کے بغیر جاؤ، بغیر ہتھیار کے میدان میں جاؤ. یہ خواص کا توکل ہے اور وہ بھی خاص موقعوں پر ہوتا ہے. یہ خواص کا توکل ہے کہ وہ بغیر ہتھیار کے میدان میں نکلتے ہیں اور وہ بھی خاص موقعوں سے نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب و کامرا فرماتا ہے. لیکن عام لوگوں کا توکل یہ ہے کہ وہ ہتھیار تو لے کر کے جائے لیکن سارا بھروسہ اللہ اس کے رسول کی ذات پر کرے. جس کی زندہ مثال جنگ بدر کا میدان ہے. جس وقت مسلمانوں پر مکہ کی سرزمین تنگ کی گئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جنگ کا حکم دیا، وہ جو جنگ ہوئی جنگ بدر وہ پہلا جہاد تھا، پہلی جنگ تھی. اس وقت مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں تھے. مسلمانوں کے پاس کوئی ساز و سامان بھی نہ تھا، نہ ان کے پاس ہتھیار تھے، نہ گھوڑے تھے، نہ کچھ تھا. اور کفار و مشرکین کی تعداد 1000 تھی. ہر قسم کے ہتھیار موجود تھے، ہر قسم کے بھالے، نیزے، تلواریں سب کچھ تھی. ان کے پاس گھوڑے بھی تھے، سب کچھ موجود تھا. لیکن ان کے پاس یقین نہیں تھا، ایمان نہیں تھا. ایمان والے تو مومنین جو تھے وہ صحابہ کرام تھے. سارا یقین جو تھا اللہ و رسول کی ذات پر تھا، سارا بھروسہ جو تھا وہ اللہ و رسول پر تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کرم فرمایا کہ وہ 313 1000 پر غالب آ گئے. وہ 313 کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا اور ان 313 نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان سے چونٹیوں کی فوج اتر رہی ہے. پوچھا یا رسول اسلام یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرمایا. کیوں؟ توکل اللہ کی ذات پر تھا، ان کا ایمان مضبوط تھا، ان کا یقین کامل تھا، اس لیے رب کائنات نے ان پر کرم بھی فرمایا. تو لہٰذا یہاں سے چند باتیں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کتنی بڑی چیز ہے. اور سب سے پہلی چیز نبی کا ادب، کیونکہ اس قوم نے سب سے پہلے جو جواب کی ابتدا کی وہ کیا کی؟ قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ کہہ کر کہنے لگے اے موسیٰ. اپنے نبی کو نام لے کر کے پکارا. سب سے پہلی بے ادبی تو یہی کر دی. جب کوئی گھر بناتا ہے نا مستری، اگر وہ پہلی پیڑھی ٹیڑھی رکھ دے نا تو پوری دیوار ٹیڑھی کی ٹیڑھی چلی جائے گی. یہ ایمان ہے، یقین، یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے. اگر یہیں پر ٹیڑھا پن آ گیا، یہیں پر کچروی آ گئی تو اب عمل کی کتنی بھی بڑی اس کے اوپر دیوار چڑھا دو، جیسے یہ ایک ہی کھسکی ساری دیوار گر جائے، سارے عمل عقارت ہو جائے گے، سارے عمل برباد ہو جائے گے. اس لیے عقیدہ مضبوط ہے تو پھر اعمال بھی کام دیں گے. نبی کا ادب یہ سب سے بڑا رکن اعظم ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ نبی کا ادب کیا جائے، نبی کی تعظیم کی جائے. قرآن کہتا ہے وَتُعَزِّرُهُ وَتُعَقِّرُهُ وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. پہلے نبی کی تعظیم و توقیر کرو، اس کے بعد جو ہے تو پھر آ کر کے میری عبادت کرو. تو نبی کی تعظیم انہوں نے سب سے پہلے اسی کو چھوڑا. پہلی ایٹھی غلط رکھی گئی، اس لیے سارے معاملات ان کے غلط ہوتے چلے گئے. کیونکہ جب قوم جنگ کے لیے نہیں گئی تو کیا معاملہ وہ آپ آگے سنیں گے. 40 سال تک یہ لوگ ایک میدان تی جسے کہا جاتا ہے اس کے اندر جو یہ بھٹکتے پھرتے رہے. انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا جب تک کہ انہوں نے قوم جبارین سے جہاد نہیں کر لیا. وہ واقعہ آگے آئے گا. تو لہٰذا
قوم نے سب سے پہلی جو ہے بے ادبی سے، کیونکہ نبی کا ادب یہ سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ جس کے دل سے نبی کی عظمت، نبی کا ادب نکل جائے، اللہ اس کے دل میں کفار و مشرکین کی ہیبت بٹھا دیتا ہے، اس کے دل میں کافروں کا رعب بیٹھ جاتا ہے۔ اور جس کے دل میں نبی کی عظمت ہو، جس کے دل میں نبی کا ادب ہو، اللہ تعالیٰ اسے ہر ایک پر غالب فرما دیتا ہے، ہر ایک پر اس کو جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ عطا فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل انہوں نے جو ہے تو سب سے پہلے جب نبی کی بے ادبی کر دی، یا موسیٰ کہہ کر کے پہلی اینٹ ہی غلط رکھ دی، تو حال یہ ہوا کہ قوم جبارین کے جب حالات انہوں نے سنے تو ان کے دل میں قوم جبارین، قوم عمالقہ کی دہشت بیٹھ گئی کہ وہ اتنے طاقتور لوگ ہیں، ان کے دلوں میں اس قوم کی دہشت اور اس کی ہیبت بیٹھ گئی، کیونکہ نبی کا ادب نکل چکا تھا، دل میں نبی کا ادب نہیں تھا۔ لیکن وہ دو مومن جن کے دلوں میں نبی کا ادب تھا، جنہوں نے اللہ و رسول پر یقین کامل کیا تھا، لہٰذا وہ لوگ ہرگز نہیں گھبرائے۔ لہٰذا ادب دیکھے کہ کتنی بڑی چیز ہے کہ قوم جب فرعون کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ساتھ مقابلے پر آئے تو فرعون نے جادوگروں کو بلایا تھا۔ اس وقت جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، ایک ادب کیا موسیٰ علیہ السلام، کہنے لگے کہ موسیٰ پہلے یا تو آپ شروعات کریں یا ہم شروعات کریں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اجازت لی، موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادب اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، ان کو ہمت اور جرأت ایسی عطا فرمائی کہ جب فرعون نے ان سے کہہ دیا کہ اگر تم نے مجھ سے، چونکہ تم مجھ سے پوچھے بغیر ایمان لائے ہو، اب بھی وقت ہے کہ پلٹ جاؤ، موسیٰ کو چھوڑ دو اور موسیٰ سے جنگ کرو، ورنہ میں تمہارے ایک طرف کا ہاتھ اور دوسرے طرف کا پیر کاٹوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، تمہیں دردناک سزا دوں گا۔ لیکن انہوں نے نبی کا ادب کیا تھا، اللہ نے ہمت، جرأت، حوصلہ، قوت ایسی عطا فرمائی، کہنے لگے فادن ما انتا قادر، کہنے لگے کہ اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر گزر، ہمارے ہاتھ کاٹ، ہمارے پیر کاٹ، ہمیں سولی پر چڑھا دے، چاہے جیسی سزا دے، لیکن اب ہم ایمان نہیں چھوڑنے والے۔ یہ ہے ادب کا ثمرہ۔ لیکن جب بنی اسرائیل نے خود اپنے نبی کی بے ادبی کر دی اور یا موسیٰ کہہ دیا تو ان کے دلوں میں قوم جبارین، قوم عمالقہ کی دہشت بٹھا دی گئی۔ یہ ہے ادب کا فائدہ اور ادب کا نقصان۔ جو لوگ نبی کا ادب کرتے ہیں اللہ کیسا انعام عطا فرماتا ہے، اور جو بے ادبی کرتے ہیں وہ کیسے ذلیل و رسوا کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا نبی کا ادب یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو نبی کی فرما برداری کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے نبی کی فرما برداری کرے، نبی کا تابع دار ہو جائے۔ لہٰذا جس نے نبی کی تابع داری کی یقیناً اسے بہت بڑی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، کیونکہ نبی کا حکم ماننا یہی اصل چیز ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام نہیں کرتا، وہ کلام کرتا ہے اپنے نبیوں سے، وہ جو احکام ہمیں دیتا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے سے۔ لہٰذا نبی کا حکم ماننا اور نبی کی باتوں پر عمل کرنا یہ سب سے اہم چیز، سب سے بڑی اللہ کی توفیق ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ نبی کے قول پر عمل نہیں کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ لیکن آج ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نے رمضان جیسا مبارک مسعود مہینہ ہمارے درمیان سے گزر گیا، ہم نے نمازیں ان کے وقتوں پر کتنوں نے تو ترک کر دی، کتنے تو ایسے تھے جنہیں رمضان میں بڑی فکر ہوتی تھی، ارے ہماری ابھی جو تو ہم فارغ نہیں ہوئے کہ فجر کی نماز ہو گئی، فجر اتنی جلدی کر دی گئی، ابھی ہم ایک کھجور کھا کر نہیں آئے اور ادھر مغرب کی نماز ہو گئی۔ کہاں گئے اب وہ لوگ جو اماموں پر اعتراض کرتے ہیں، جو کہتے اتنی جلدی نماز ہو گئی، کوئی کہتا اتنی لمبی نماز ہو گئی؟ ارے اس وقت رمضان میں ایک ایک نماز کی اتنی فکر ہو رہی تھی کہ اماموں پر اعتراض ہو رہا تھا کہ بڑی لمبی نماز ہو گئی، بڑی جلدی نماز ہو گئی، بڑا جلدی وقت رکھ دیا گیا، اور اب جب رمضان گزر گیا تو اب یہ مسجدوں کو منہ دکھانے کو تیار نہیں ہے، اور اماموں پر اعتراض کرنے کی اللہ نے یہ سزا دی ہے کہ تمہیں اپنے گھر میں آنے سے روک رکھا ہے۔ اب تم سے وہ توفیق چھین لی گئی ہے جس وقت رمضان میں بڑی دکھا رہے تھے کہ ایک کھجور نہیں کھائی اور مغرب کی نماز ہوگی، ارے کتنا پیٹ بھر کے کھا رہا تھا کہ 10 منٹ کی جماعت ہو رہی تھی پھر بھی تیری نماز چھوٹ رہی تھی۔
افطار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک کھجور کھا لے، ایک گھٹ پانی پی لے، افطار ہو گیا. لیکن نماز فرض ہے، اس کے لیے پہنچ. اسے پیٹ کی فکر تھی کہ پہلے میں پیٹ بھر کے کھا لوں، اس کے بعد جاؤ جب تک کہ امام نے آدھے ایک گھنٹے تک کی نماز پڑھا. اور جب رمضان گزر گیا تو وہی ایک نہ دو صف فجر میں اور مغرب میں. اب کہاں گئے وہ نمازی جو اماموں پر بھوک رہے تھے؟ بڑا افسوس ہوتا ہے اس پر. یہ سزا ہے ایک طرح کی. جو نبیوں پر، انبیاء پر، اولیاء پر اور نابین پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ توفیق چھین لیتا ہے. یہی ہوا کہ ان لوگوں نے جب نبی کا ادب نہیں کیا تو دلوں میں کفار و مشرکین کی ہیبت بٹھا دی گئی. تو آج لوگوں کو یہ ہے کہ نماز اب نظر نہیں آتی، اب نماز کے اوقات نظر نہیں آتے، نہ رمضان کے روزے، نہ نماز، نہ کچھ عبادات نظر نہیں آتی. اور کچھ لوگوں کو جنون چڑھا ہے کہ جہاد کیوں نہیں ہوتا، علماء جہاد کا حکم کیوں نہیں دے رہے ہیں، آج مسلمانوں پر اتنا کچھ ظلم و ستم ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں اپنے حالات دیکھے، اپنے اعمال دیکھے. ہم نے نمازوں کو چھوڑ رکھا ہے، ہم نے عبادات سے منہ موڑ رکھا ہے، اور اب کہتے ہیں کہ جہاد کیوں نہیں ہوتا، کیوں مسلمانوں کو لڑنے کا حکم نہیں دیا جاتا، یا علماء پہلے نکلے. اب اس معاملے میں علماء نظر آتے ہیں کہ یہ تمہاری ذمہ داریاں نہیں ہیں کہ تم بھی میدان میں نکل کر کے آؤ. کیوں نکلو گے؟ ارے بزدل ہو چکے ہو، نبی کا خوف دلوں سے، نبی کی محبت اور نبی کی تعظیم، نبی کی عظمت نکل چکی ہے. صرف زبانوں سے کہہ دینا لا الہ الا اللہ کس لیے؟ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پہ عمل کر کے دکھانا سب سے بڑی بات ہے. صحابہ اکرام نے اپنی زندگیاں لگا دی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کے لیے، حضور علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کے لیے. صحابہ نے کیا کچھ نہیں کیا، سب کچھ برداشت کیا. پوچھو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پورا پڑھ کر دیکھو ان کی زندگی کہ جب سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا اور گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، یہاں تک کہ چربی پگھل کر کے زمین پر آ جاتی اور پتھروں کے انگاروں کے نشان آپ کی پیٹھ پر پڑ جاتے، لیکن پھر بھی وہ کہتے تھے اللہ احد محمد الرسول، کہ اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول. اور آج تو حال یہ ہے کہ ذرا سا حکومت چمکار کیا دے، یہ تو گھروں میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. حکومت نے ایک تنبیہ کیا کر دی، ایک حکم کیا آ گیا، لوگ اپنے گھروں میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اسلام پر کتنے حملے ہوتے رہے، اسلام پر کیا کچھ نہیں ہوتا رہا، اس وقت کوئی نکل کر کے نہیں آیا. اور اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جہاد کا حکم کیوں نہیں دیا جاتا. کیسے دیا جائے؟ سب سے بڑا جہاد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے نفس سے کرنا ہے. تم نے اپنے نفسوں سے جہاد نہیں کیا، تم نے اپنے اعمال کو برباد کیا. اور اب قوم کس سے لڑنے جاؤ گے؟ تمہارے پاس ایمان کی قوت ہے، عمل کا کردار تمہارے پاس ہے، کون سی چیز ہے جو تمہیں وہاں جو ہے تو کامیاب کرائے گی؟ یہی چیز ان دو مومنوں نے کہی تھی کہ تمہارے پاس اگر ایمان ہے اور خدا پر توکل ہے تو تم ہر میدان میں کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیاب و کامرا ہو جاؤ گے. یہی معاملہ صحابہ اکرام کا تھا کہ صحابہ اکرام کو اللہ کی ذات پر کامل یقین تھا، وہ پورا بھروسہ تھا کہ اللہ رسول نے جو کہہ دیا ہے وہ پتھر کی لکیر ہے. ارے اگر حضور کہہ دے، صحابہ کہا کرتے تھے کہ اگر حضور کہہ دے کہ آگ میں کود جاؤ تو ہم کود جائیں گے، اگر حضور کہہ دے کہ دریا میں کود جاؤ تو ہم کود جائیں گے. لیکن آقا علیہ السلام کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. سرکار کے ہر بات یقیناً جو ہے تو کسی حکمت سے خالی نہیں ہے. تو انہیں تو اللہ و رسول کا، ان کی ذات پر اور ان کے قول پر، ان کے اقوال و افعال پر ایسا کامل یقین تھا کہ ہر میدان میں وہ کامیاب ہوتے تھے. اگر وہ سمندروں میں بھی گھوڑے ڈال دیتے تو وہاں سے بھی دھول اڑتی ہوئی نظر آتی تھی. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے ان کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا اور ہمیں احساس دلاتے ہوئے کہا تھا کہ صفحہ تحت سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا تم ہو. یہ حال ہمارا ہے. ہم تو بس سوچ رہے ہیں کہ بس اب آسمان سے کوئی مدد اتر جائے. صحابہ اکرام کی زندگیاں پڑھ کر کے دیکھو، ان کے پاس عمل جوہر بھی تھا. یقی محکم عمل پہم محبت فاتح عالم ہے جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیر. یہ ان صحابہ اکرام کی زندگیاں تھیں، یہ ان کا معاملہ تھا کہ ان لوگوں نے جو ہے تو ہر میدان میں جو ہے تو فتح حاصل کی تھی. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینے ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا. ہے تمہیں موت کا ڈر، انہیں اللہ کا ڈر تھا. یار انسان کو موت کا ڈر لگا ہوا ہے کہ نہ جانے کب کیا ہو جائے، لیکن ان کا حال، انہیں تو صرف اللہ سے ڈر تھا، وہ صرف اپنے رب سے ڈرا کرتے تھے، اس لیے وہ ہر میدان میں کامیاب و کامرا ہوا کرتے تھے. تو لہٰذا آج بھی ہو سکتا ہے وہ مدد اور وہ نصرت آج بھی اتر سکتی ہے. شرط ہے ان کنتم مومنین، تم مومن ہو جاؤ، تم ایمان والے ہو جاؤ، تمہیں غلبہ، تمہاری ہی کامیابی ہوگی اور غلبہ بھی جو ہے تو تمہارے ہی لیے ہوگا. لہٰذا
آپ دیکھیں کہ دشمن کو گھیرے میں لے لینا، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو کیسی طاقت و قوت عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمت، جرأت اور بہادری کا انعام بھی عطا فرمایا اور علم غیب بھی عطا فرمایا۔ ان دونوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ تم بس دروازے تک پہنچ تو جاؤ، تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے، دشمن خود ہی ہتھیار ڈال دیں گے، بس ہمت کر کے ایک مرتبہ دروازے تک پہنچ جاؤ، تم جیت جاؤ گے، تمہاری فتح ہوں گی۔ لیکن اس وقت بنی اسرائیل نے بات نہیں سنی اور جنگ نہیں کی، تو 40 سال تک میدان طی کے اندر وہ بھٹکتے رہے، اور جب عقل ٹھکانے آئی اور جب جنگ کرنے کے لیے پہنچے تو وہی نقشہ تھا۔ جب دروازے پر پہنچے اور دشمن کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو انہوں نے خود جو ہے تو ہتھیار ڈال دیے اور وہاں سے نکل گئے۔ تو 40 سال پہلے ان بزرگوں نے غیب کی بات بتا دی، اللہ نے کیسا کرم فرمایا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو تدبیر عطا فرماتا ہے، انہیں حکمتیں عطا فرماتا ہے۔ جنگ کی یہ تدبیر ان دونوں نے کہاں سے سیکھی؟ کسی مکتب میں نہیں گئے، کسی استاد سے انہوں نے نہیں سیکھی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور ولیوں کو وہ علم عطا فرماتا ہے کہ جس سے عام لوگ غافل ہوا کرتے ہیں۔ حضرت یوسف نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا تھا، کسی اسکول میں داخلہ نہیں لیا تھا، کسی استاد کے پاس زاویہ تلمس نہیں کیے تھے، آپ کو علم کہاں سے آیا؟ اللہ نے علم عطا فرمایا کھیتی باڑی کا۔ اناج کی حفاظت کیسے کی جائے گی؟ پہلے 7 سالوں میں جو اناج اگے گا اسے بعد کے 7 سالوں تک محفوظ کیسے رکھنا ہے تاکہ اس میں کیڑا نہ لگے، وہ خراب نہ ہو، اس کی حفاظت کیسے کی جائے، یہ اور تمام مخلوق خدا تک رزق کیسے پہنچایا جائے، یہ تدبیر اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سکھائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کے قوانین بنائے، آج بھی دیگر قومیں ان قوانین پر عمل کر رہی ہیں۔ آج بھی دشمن کو گھیر لینا، اگر آپ دیکھیں تو چکرویو اس میں لوگ بولتے ہیں ہندی میں اس کو، کہ دشمن کو چاروں طرف سے جو تو اس طریقے سے گھیر لینے کہ وہ بیچ میں آ جائے تو دشمن خود ہی ہار جاتا ہے، جو ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ یہ تدبیریں کس نے بتائی؟ یہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت کے یہ راز کھولتا ہے۔ تو لہٰذا یہ تدبیر اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی اور یہ حکمت جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ لہٰذا ایک چیز کہ نبی کی قوم ہونا یقیناً باعث فخر ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن چونکہ بنی اسرائیل انبیاء علیہ السلام کی اولاد تھی، یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، اور اکثر انبیاء ان میں آئے، لیکن نافرمانیوں کے سبب، اپنے نبیوں کی بے ادبی کرنے کے سبب اور اعمال حسنات کو چھوڑنے کے سبب وہ قوم اپنی فضیلت کو کھو بیٹھی۔ جو قوم اپنے مقام کو نہ پہچانے وہ اپنی فضیلت اور اپنی اہمیت کو کھو بیٹھتی ہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نظر نہیں کی، لہٰذا ان کی نظر اپنے مد مقابل کفار پر تو گئی، لیکن اپنے قریب موجود موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کی نظر نہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان کی دماغ کی آنکھ میں 3 قسم کی بیماری ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ نہ وہ دور کا دیکھ سکے نہ نزدیک کا دیکھ سکے، یہ اندھا پن۔ ایک ہوتا ہے کہ دور کا دیکھ سکے لیکن قریب کا نہ دیکھ سکے، اور ایک اس کے برعکس ہوتا ہے کہ قریب کا تو دیکھ سکے لیکن دور کا نہ دیکھ سکے۔ لہٰذا بنی اسرائیل جو ہے تو اس دوسری بیماری میں، یعنی کہ انہیں قریب کا تو نظر نہیں آیا، ان کے دل کی آنکھ میں تیسری قسم کی بیماری تھی، جو انہوں نے دور کے کفار و مشرکین کی ہیبت کو تو دیکھا، ان کی وہمی طاقت کو تو دیکھا، لیکن اپنے قریب موجود اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پہ ان کی نظر نہیں ہے۔ اور وہ 2 مومن جنہوں نے اس قوم کی شہزوری کو دیکھ کر کے آئے تھے، جو قوم کی حالت کو دیکھ کر کے آئے تھے، ان کی جسامت کو دیکھ کر آئے تھے، ان کی بہادری، ان کی قوت کو، ان کی طاقت کو دیکھ کر کے آئے تھے، ان کے حالات کو دیکھ کر آئے تھے، باوجود اس کے ان کی نظر موسیٰ علیہ السلام پر اور اللہ کی قدرت پر گئی، اس لیے وہ پکار اٹھے کہ تم جو ہے ایک مرتبہ دروازے تک چلو تو صحیح، تم موسیٰ علیہ السلام پر بھروسہ کرو، اللہ پر یقین کرو، ارے ایک مرتبہ دروازے تک پہنچ کر تو دیکھو، تم ہی کامیاب ہو جاؤ، تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ جس نے نبی پر بھروسہ کیا، جس نے اللہ پر توکل کیا، وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ان کی نظر موسیٰ علیہ السلام پر گئی، کیونکہ یہ وہی موسیٰ ہے، یہ وہی موسیٰ ہے کہ جب تم لوگ جو ہے
ہے مصر سے نکل رہے تھے اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا اور موسیٰ علیہ السلام ہی نے تمہیں دریا پار کرایا تھا، موسیٰ تمہارے ساتھ تھے اس لیے تم دریا پار کر گئے اور وہ پورا لشکر دریا میں ڈبو دیا گیا۔ آج بھی اگر تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ دروازے تک پہنچ جاؤ گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، جیسے اس دن تمہاری حفاظت ہوئی تھی یہاں بھی تمہاری حفاظت ہوگی، اور وہاں بھی دشمن ہلاک ہوا تھا یہاں بھی دشمن ہلاک ہو جائے۔ یہ نبی کی ساتھ ہے، یہ نبی کی معیت ہے، یہ نبی کا ساتھ ہے کہ جو تمہیں ہر جگہ جو تو کامیاب کروا دے۔ بس ایک مرتبہ وہاں چل کر کے تو دیکھو۔ لیکن کیا کرے قوم جو ہے تو نبی کی پہلی بے ادب ہو چکی تھی، اس لیے کفار کی وہمی طاقت کا ان پر جو ہے تو غلبہ ہو چکا تھا ان کے دلوں پر۔ لہٰذا یہاں پر ایک حکایت بیان کی گئی کہ ایک دریا کے اندر طوفان آیا، تو دریا کے کنارے پر ایک بہت بڑا موٹا تازہ مضبوط ترین درخت تن کر کھڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ طوفان آیا تو درختوں کو اکھاڑ کر کے لے گئے۔ اب وہ درخت پانی کے اندر کبھی اس کی جڑیں اوپر ہوتی ہے تو کبھی اس کی ٹہنیاں اوپر آتی ہے، کبھی اس کا تنا اوپر آتا ہے تو کبھی اس کا جو تو اوپری سرا اوپر آتا ہے، اور وہ ڈوب رہا ہے کبھی اوپر ہو رہا ہے اور بہہ جا رہا ہے۔ اس درخت کی نظر ایک کشتی پر پڑی، ایک ناؤ پر کشتی پر پڑی کہ جو بالکل آسانی کے ساتھ اس پانی پر تیر رہی ہے، اور اس میں کئی من و سامان بھی ہے اور اس میں کئی انسان بھی سوار ہیں۔ تو اس درخت نے اس کشتی سے کہا، جو پانی میں ڈوب رہا تھا گوتے لگا رہا تھا، اس درخت نے اس کشتی سے کہا کہ تو میری ہم جنس ہے، میں بھی لکڑی تو بھی لکڑی، پھر کیا وجہ ہے کہ میں ڈوب رہا ہوں تو تیر رہی، اور تو اپنے اوپر اتنا سارا سامان لادے ہوئے ہے، اپنے اوپر انسانوں کو بھی لیے ہوئے، پھر بھی تو آسانی سے اس طوفان میں تیر رہی ہے اور مجھ پر کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی میں گوتے کھا رہا ہوں، میں ڈوب رہا ہوں، کبھی جڑ اوپر ہوتی ہے تو کبھی سر اوپر ہوتا ہے، کبھی تنا اوپر ہوتا ہے تو کبھی میں نیچے گوتا لگاتا ہوں تو کبھی اوپر نکل کر آتا ہوں۔ کشتی نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ کشتی نے کہا کہ مجھے کاریگر کے ہاتھ لگ گئے، مجھے کاریگر کے ہاتھوں نے چھو لیا ہے، اور مجھ کو چلانے والا ایک ملاح ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اس ملاح کے اس چلانے والے کی مرضی سے چل رہی ہوں، وہ میری حفاظت کر رہا ہے، مجھ پر آرے چلائے گئے، رندے چلائے گئے، مجھے گھسا گیا، مجھ میں کیلیں ٹھوکی گئی، میں نے سب کچھ برداشت کیا، پہلے میں بھی تیری طرح ایک درخت تھی، مجھے لایا گیا، کاٹا گیا، چیرا گیا، تختے بنائے گئے، اس پر رندے گھسے گئے، اس میں کیلیں ٹھوک کر کے مجھے جب بنایا گیا، مجھے جب سوارا گیا تو میں بن کر کے ایک کشتی ہو گئی، میں تیار ہو کر ایک کشتی بن گئی، میں نے وہ ساری تکلیفیں برداشت کی، آج اس لیے سکون سے اس سمندر میں بھی تیر رہی ہوں، اس دریا کی طغیانی میں بھی میں اتنا سامان لے کر کے آسانی کے ساتھ تیر رہی ہوں، تجھ پر کسی کے ہاتھ نہیں لگے ہیں، تجھے چلانے والا کوئی نہیں، تو اپنی مرضی سے چل رہا ہے، اس لیے ڈوب رہا ہے، اس لیے گوتے کھا رہا ہے۔ یہی مثال انسان کی ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے، یہاں پر طوفان جو ہے تو فتنوں کا ہے، شہوت کا ہے، یہاں پر طوفان جو ہے بے حیائیوں کا ہے، جس کے اندر عام انسان تو بہہ جا رہا ہے، عام انسان تو گوتے لگا رہا ہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، لیکن جو اللہ والے ہیں، جو نیک بندے ہیں، جو متقی ہیں، وہ جو ہے تو اس کشتی کی مانند ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے تو اپنے پیر کے ہاتھوں میں دے دیا، انہیں چلانے والا ان کا پیر ہے، پیر جو ہے خدا کے حکم سے رسول اور رسول کے حکم سے پیر، لہذا ان کا تعلق جڑا ہوا ہے، انہیں چلانے والا، انہیں حکم دینے والا ان کا پیر ہے، وہ انہوں نے اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، اس لیے وہ سلامت ہے۔ انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو مارا، ان پر جو ہے تو انہوں نے اپنے نفس پر جو ہے تو مجاہدات کے رندے چلائے، اپنے نفس پر انہوں نے چھڑیاں چلائی اور نفس کے گلا گھوٹا، نفس کو دبایا، اپنی خواہشات کو ختم کیا اور اللہ و رسول کے فرامین پر سختی سے عمل کیا۔ نفس کہتا رہا سو جا، ابھی تو اور وقت ہے، 5 منٹ اور باقی ہے، تھوڑی دیر سے جا کے نماز پڑھ لیں گے۔ اس نے کہا نہیں، اذان ہو چکی ہے، رب کا منادی بلا چکا ہے، اپنی نیند کو قربان کیا، نماز کی خاطر اپنا کاروبار چھوڑا، اپنا سب کچھ چھوڑا اور اللہ اور رسول کے فرامین پر انہوں نے عمل کیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج وہ لوگ کامیاب ہیں، اولئک هم المفلحون، وہ لوگ یہاں بھی کامیاب ہیں اور کل قیامت کے دن بھی وہ کامیاب ہوں گے۔ والعاقبۃ للمتقین، قیامت تو جو ہے وہ متقیوں کے ہاتھ میں ہوگی، اس دن متقی کامیاب ہوں گے، اس دن ہم جیسے
جیسے عام انسان، ہم جیسے گنہگار تو ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے، ادھر سے ادھر بہے جا رہے ہوں گے، اپنے پسینے میں تیر رہے ہوں گے، ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، کاش کوئی مدد کر دے، کوئی بچا لے۔ لیکن اس وقت اللہ والے جو ہوں گے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں مصطفیٰ کے دامن میں آرام کر رہے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اپنے نفس پر جو ہے تو شریعت کی کیل ٹوک رکھی ہے، انہوں نے دنیا کے اندر شریعت پر عمل کیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا اور اپنی زندگی کو کشتی کی طرح سوار لیا۔ دیکھنے میں تو ہمارے جیسے انسان لگتے ہیں، دیکھنے میں تو ہماری طرح کے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو مصطفیٰ کے رنگ میں رنگ لیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو تقوی کے رنگ میں رنگ لیا ہے، اس لیے وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو یہ ہے انسان جب اپنے آپ پر مصیبتوں کو برداشت کرے، شریعت کی سختی کو برداشت کرے، تو پھر وہ ایسا نکھر جاتا ہے کہ وہ یہاں بھی کامیاب ہوتا ہے اور وہاں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ اس سے قبل مسائل کا سلسلہ نماز سے شروع تھا اور اس ضمن میں آخری فرض قاعدہ اخیرہ یہ اب شروع ہونے والا تھا، اور اس سے قبل ہی رمضان شریف آ گئے، لہٰذا رمضان کے مسائل بیان ہوئے تھے۔ لہٰذا نماز کا جو چھٹا فرض ہے قاعدہ اخیرہ، یعنی کہ قاعدہ اخیرہ یعنی کہ جس میں سلام پھیر کر نماز پوری کی جاتی ہے، نماز کی رکعتیں پوری کر لینے کے بعد اتنی دیر بیٹھنا کہ جتنی دیر میں التحیات مکمل پڑھی جا سکے، تشہد یعنی التحیات للہ والصلوات سے لے کر عبدہ ورسولہ تک، چونکہ اس کا پڑھنا واجب ہے، اس کا ہر حرف واجب، تو جتنی دیر التحیات پڑھی جائے اتنی دیر تک بیٹھنا فرض ہے۔ لہذا قاعدہ اخیرہ میں پورا تشہد پڑھنا، پوری التحیات کا پڑھنا یہ واجب ہے، اور تشہد پڑھتے وقت اس کے معنی کا قصد کرے، اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو ہے تو درود پڑھتا ہوں اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام بھیجتا ہوں، اور لہٰذا واقعہ معراج کی حکایت کو مد نظر رکھیں، اور فرماتے ہیں کہ التحیات پڑھتے وقت اپنے دل کو حاضر رکھیں، کیونکہ اس میں ایک لفظ آتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، لہٰذا یہ حضور علیہ السلام پر عین حالت نماز میں سلام۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز میں نبی کا خیال آنا معاذ اللہ بیل گائے گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدر جہاں بدتر ہے معاذ اللہ، یہ وہابیوں کا عقیدہ، یہ دیوبندیوں وہابیوں کا عقیدہ ہے۔ ان کے مولوی اسماعیل دہلوی نے اس کی کتاب تقویۃ الایمان میں، بلکہ اس میں جو صراط مستقیم میں یہ لکھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نماز میں بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے اس بات سے کہ نماز میں حضور کا خیال آئے، کیونکہ معاذ اللہ نبی کا خیال نماز میں آنے سے بہتر ہے کہ گدھے سور کا خیال آئے اور وہ نماز فاسد ہو جاتی ہے اور نمازی مشرک ہو جاتا ہے معاذ اللہ۔ یہ ان وہابیوں کا عقیدہ ہے، اور اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم التحیات پڑھو اور کہو السلام علیکہ ایھا النبی تو پوری توجہ نبی کی طرف لگا، یہ تصور کرو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے موجود ہے اور میں حضور پہ سلام پڑھ رہا ہوں، اور یقیناً حضور سلام سنتے ہیں اور اپنے کرم سے اپنی شایان شان کے لائق جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ کتنے اولیاء اللہ ایسے ہیں کہ جب وہ پہنچتے السلام علیکہ ایھا النبی تو حضور براہ راست ان کے سامنے آ کر ان کو جواب دیتے وعلیکم السلام۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ نماز پڑھا رہے ہیں اور جو ہے تو جب کافی دیر ہوئی اور جب سلام پھیر کے فارغ ہوئے، قاعدے میں کافی دیر بیٹھ گئے، سلام پھیرنے کے بعد جب لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اتنی دیر، کہا کہ ہاں میں جب سلام کر رہا تھا السلام علیکہ ایھا النبی تو سرکار کی توجہ میری طرف نہیں تھی، سرکار کسی امر میں مشغول تھے، جب سرکار میری طرف متوجہ ہوئے اور سرکار نے میرے سلام کا جواب دیا تب میں نے آگے پڑھ کر کے اپنی نماز کو مکمل کیا۔ یہ اللہ والوں کا حال ہے۔ تو جب نماز پڑھے تو اپنے دل کو حاضر رکھے، حضور کا تصور کرے، وہ نماز ہی نہیں کہ جس میں حضور کا تصور نہ ہو۔ ارے رب نے خود جب نماز میں مصطفیٰ پر سلام رکھا ہے تو پھر سلام نماز کے باہر پڑھنے میں لوگوں کو شرک بدعت کیوں نظر آتا ہے؟
لوگ کہتے ہیں نبی پر سلام پڑھنا شرک ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. ارے اگر حرام ہوتا، ناجائز ہوتا، شرک ہوتا تو عین حالت نماز جو سب سے بڑی عبادت ہے، نماز جو سب سے اہم عبادت ہے، نماز، اللہ نے اس نماز میں ادب سکھایا کہ میرے نبی پر سلام پڑھو، اور جب تک نہ کہہ لو السلام علیکم ایھا النبی تمہاری نماز ہی نہیں ہے. کیونکہ التحیات کا ہر حرف واجب ہے، اگر واجب چھوٹا تو سجدہ سو واجب ہوتا ہے. جس نے التحیات چھوڑ دی اس کی نماز مقروء تحریم واجب اور یاد ہو. تو لہٰذا جب تک مصطفیٰ پہ سلام نہ ہو، تو نماز میں جب سلام ہے تو نماز کے بعد سلام پڑھنے پر لوگوں کو شرک بدعت اور ناجائز اور حرام نظر آتا ہے. اللہ اپنے سلیم عطا فرمائے اور ہم تمام کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کی غلطی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.